بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ امام اعظم نے جب امام ابو یوسف کو جسٹس بنا کر بھیجا تو انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ علماء جانتے ہیں کہ وصایا امام اعظم کے نام سے کتاب بھی ملتی ہیں۔ دیکھیے، ایک آدمی کو چیف جسٹس کا عہدہ مل رہا ہے اور اس کا استاد اس کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ ہدایت دیتے ہوئے چاہتے تو یہ تھا کہ وہ فرماتے کہ اصول فقہ کو سامنے رکھنا، قرآن و حدیث و اجماع و قیاس پر نظر رہیں، لیکن امام اعظم نے امام ابو یوسف کو فرمایا، اے یعقوب، تم لوگوں میں بیٹھ کر کثرت کے ساتھ ذکر کرنا تاکہ لوگ تم سے سیکھ کر ذکر کریں۔ ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا، او مغل بادشاہوں، تمہارے خزانے ہیرے اور موتیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایسا دل ہے کہ تمہارے سارے خزانے مل کر بھی اس دل کی قیمت نہیں بن سکتے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ سمایا ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ آیا ہوا ہے، بلکہ اس کے دل میں اللہ چھایا ہوا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے کہ میں حج پر گیا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو اس کا دل اللہ سے غافل تھا، وہ اس لیے کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی حج پر آئے ہوئے تھے۔ دعا مانگتے وقت اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہو رہی تھی کہ کاش میرے دوست مجھے دیکھتے کہ میں کیسے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوں۔ وہ آدمی یہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا تھا، بلکہ دکھاوے کے طور پر کر رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مینا میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنا مال فروخت کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو میں اس کے دل کو ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں پایا۔ یہی مقصود زندگی ہے کہ ہم اپنے کاروبار میں ہوں یا جہاں کہیں بھی ہوں، ہمارا دل ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد میں لگا ہوا ہو، یعنی دست بکار دل بیار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مرد کے نہیں غافل ہوئے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں، اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے دل تو شاید سو گئے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، وہ کیسے؟ کہاں آپ واعظ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہوتا، یوں لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ حضرت نے فرمایا، بھائی، اگر یہ حال ہے تو پھر نہ کہو کہ دل سو گئے، بلکہ یوں کہو کہ دل مر گئے۔ اس نے کہا، حضرت دل مر کیسے گئے؟ فرمایا، بھائی، جو سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے سے بھی نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ تو مویا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث جس سے سنائی جائے اور وہ اگر پھر بھی نہ جاگے تو وہ سویا ہوا نہیں بلکہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، لڑکپن کی عمر ہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ اور بچوں کے ساتھ بیٹے ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اذان دیتے تھے اس کی نقل اتار رہے تھے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا، سن لیا۔ فرمایا، ابو محذورہ، بات سنو۔ قریب آئے، گھبرا گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈر نہیں، جیسے اذان دے رہا تھا ایسا ہی اذان دے۔ چنانچہ اس نے ویسے ہی اذان دینا شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے پڑھا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اذان دی۔ اذان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جاؤ۔ کہنے لگے، ابو محذورہ کہاں جائے گا؟ جہاں آپ جائیں گے وہاں ابو محذورہ جائے گا۔ نقل اتار رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سن لی تو اللہ تعالیٰ نے نقل کو اصل بنا دیا۔ انہی محذورہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کی کنجی دے کر مؤذن بنا دیا۔ 60 سال تک حرم شریف میں اذان دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نقل کو اصل بنا دے اور ہماری صورت کو حقیقت میں تبدیل کر دے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو مجنون سمجھ کر کسی نے پتھر مارا، جس کی وجہ سے خون نکل آیا۔
ایک آدمی دیکھ رہا تھا، اس نے جب خون نکلتا دیکھا تو کہا کہ چلو میں پٹی باندھ دیتا ہوں، لہٰذا اس نے بچوں کو ڈرا دھمکا دیا اور اس کے قریب ہوا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو قطرہ بھی خون کا نکلتا ہے وہ زمین پر گرتے ہی اللہ کا لفظ بن جاتا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ اس بندے کے رگ و ریشے میں اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت سمائی ہوگی کہ خون کا جو قطرہ بھی گرتا ہے وہ اللہ کا لفظ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے زخم پر پٹی باندھ دی۔ کثرت ذکر کا اثر کبھی رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے اور انگ انگ ذاکر بن جاتا ہے۔